وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں اس محفل میں حاضر ہو چکا ہوں. آج دوسری حاضری ہے. الحمدللہ یہ سب اللہ کریم کی رحمتیں ہیں کہ آج اس محفل کی نسبت مجھے رونق بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. یہ اللہ کی رحمتیں ہیں. ہونی چاہیے. اہل علم، دین سے تعلق رکھنے والے لوگ واعظ و نصیحت کا شوق پالنے والے حضرات سننے سنانے کا اگر ان دینی محفلوں میں جوق در جوق شرکت نہیں کریں گے تو پھر کہاں شرکت کریں گے؟ ان حالوں میں اگر یہ جو حال ہے ہمارے، ان حالوں میں اگر کنجر آئیں، گانے گائیں، رونق لگے تو اس کے مقابلہ میں اگر یہاں آخرت کی فکر والے لوگ اکٹھے ہوں اور واعظ و نصیحت کی جائے تو ایک اسلامی مملکت میں سمجھتا ہوں یہ ضروری بات ہے کہ حاضری کنجروں کی محفل سے بہت زیادہ ہونی چاہیے. الحمدللہ یہ حاضری دن بدن بڑھ رہی ہے اور پہلے کی نسبت زیادہ ہو رہی ہے. صرف اتنا ہی نہیں کہ کنجروں کی محفلوں کی نسبت یہاں رونق زیادہ ہونی چاہیے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ واعظ و نصیحت کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں ان کے پاس قرآن و حدیث کی کوئی یقینی دلیل نہیں.
اخبار احاد زیادہ سے زیادہ ظنیات پہ گزارا کرتے ہیں، جھوٹی روایتیں سنا سنا کے اللہ کو خوش کرنے کی بجائے عوام کو خوش کرتے ہیں۔ وعظ و نصیحت میں عوام کو خوش کرنے کی نیت مراسیوں کی ہوتی ہے، مولویوں کی نہیں۔ اگر ان محفلوں میں جن میں خالص قرآن سنایا جائے رونق دن بدن بڑھ رہی ہے تو میں سلام کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جن کی محنت سے یہ ساری بہار آئی۔ ظاہری طور پہ یہ کسی کام کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، اگرچہ حقیقی نہیں، ایک ظاہری علامت ہوتی ہے کہ رونق بڑھنے لگے پہلے سے۔ میرے مرشد سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن سب سے بڑی امت جنتیوں میں میرے مرشد کی ہوگی تعداد کے لحاظ سے بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں اشاعت التوحید و سنت اور ان کی نوجوانوں کی تنظیم نوجوانان توحید و سنت یہ اسی سلسلہ وعظ کی کڑی ہے جو وعظ مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، اور رب کے محبوب اور کائنات کے مرشد وعظ فرما رہے ہوتے تھے، اور امتوں میں سے چنی ہوئی امت کے چنے ہوئے سردار ان سے وصولی کر رہے ہوتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی اشاعت التوحید و سنت کے علماء یہ وہ علماء ہیں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، سید عنایت اللہ شاہ اور ان کے دوسرے ساتھی جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں کام کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہم عصروں میں ممتاز تھے اور ان کے ہم عصروں میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی۔ مدرسے تو بہت بڑے بڑے بنانے والوں نے بنائے، بنتے رہے، مدرسے چلتے رہے، لیکن ان مدرسوں سے وہ موحد طالب علم سیکل ہو کے نکلے جن مدرسوں میں علم بانٹنے کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں اور کروڑوں رحمتیں ہوں۔ بیعت تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ بیعتیں کی جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں عنایت اللہ شاہ بخاری نے جن کو بیعت کیا ہے اور جن کا تزکیہ کیا ہے قرآن مجید سنا سنا کے، یہ وہ لوگ ہیں۔ میرے بھائی مولوی خضر ذرا نوجوان ہے، خون بھی ان کا ذرا ٹھیک ٹھاک ہے، تو کہہ رہے تھے کہ اپنے طالب علموں کو آپ دوسرے مدرسوں میں نہ بھیجا کریں، اشاعت التوحید کے مدرسے میں بھیجا کریں۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ اشاعت التوحید جن کو گھٹی میں ملی ہے اور جو عنایت اللہ شاہ کے وعظ سن سن کے نوجوان ہوئے ہیں اور غلام اللہ خان سے سبق پڑھ پڑھ کے نوجوان ہوئے ہیں، وہ جہاں بھی جائیں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اشاعتی طالب علموں سے اگر خطرہ ہوگا تو ان ظنیات کی محنت کرنے والے مدرسوں کو ہوگا، اور وہ قانون بناتے پھرتے ہیں کہ آج کے بعد کسی اشاعتی کو ہم نے داخل نہیں کرنا۔ اور میں دھڑلے سے کہتا ہوں اشاعتیوں کے مدرسے کھلے ہیں، جو آتا ہے اس کو قرآن کے علم سے مالا مال کر کے دیں۔
بڑے بڑے مدرسے یہ قانون بنا رہے تھے، لیکن جو رزلٹ آتے ہیں ان کے، ان میں ہمیشہ اشاعتی طالب علم اگلی صفوں میں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اللہ ان نوجوانوں کی محنت میں اور زیادہ برکتیں عنایت فرمائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں اس پہلو پہ سوچتے ہوئے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اپنے ہی کچھ لوگوں نے ان نوجوانوں کی تنظیم کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ اپنے ہی کچھ لوگوں نے ان نوجوانوں کے نظم کو خراب کرنے کی کوشش کی، مگر جس کو ترقی دینے والا خود خدا ہو، اسے یہ ظنیات کے مولوی کیا بگاڑ لیں گے اس کو۔ آج الحمدللہ نوجوانوں نے توحید و سنت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے پہلے سے زیادہ ورک کر رہی ہے اور محنت کر رہی ہے۔ آج کے جلسے کی پہلے سے زیادہ بڑی ہوئی رونق یہ اس بات کی ظاہری علامت ہے کہ نوجوانوں نے توحید و سنت ساری سازشوں کے باوجود کمزور نہیں ہوئی، تگڑی ہو گئی ہے۔ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا کیوں نہ ہو؟ پاکستان جس ملک کا نام ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب پاکستان بننے چلا تھا تو جو نعرہ لگا تھا وہ یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرہ لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ جی لوٹنے والے لوٹتے رہے، سازشیں کرنے والے سازشیں کرتے رہے۔ 90,000 پاکستان کی فوج قید میں رہی۔ یہ افسوس کی بات ہے، کوئی حکومت یہاں 5 سال پورے نہیں کر سکتی۔ وہ ملک جسے لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں بنایا گیا تھا، حالت یہ ہے کہ کوئی اس ملک میں ایسا گاؤں نہیں جس میں بابے مردو کی وہ قبریں موجود نہ ہوں، جہاں لوگ اپنی اپنی حاجتیں لے کے جاتے ہوں۔ ملتان کا شہر یہ تو ہے ہی مزاروں کا شہر، یہ تو ہے ہی۔ کھبے تھلو بول دے نہیں کی گل ہے، پیر تو گئے چلے گئے، مزاروں کا شہر ہے جی، مقبروں کا شہر۔ ویسے بھی ملتان کے متعلق 3 چیزیں مشہور ہیں، گورو گردو گرما۔ قبریں تھے بہت میں تو اونچیاں نے۔ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کی معبودیت کی نفی کے لیے۔ سارے معبودان باطلہ کی نفی کر کے ایک اللہ کی معبودیت دنیا کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے یہ نعرہ تھا پاکستان کا۔ اس نعرے میں بنا ہوا پاکستان، وہاں قبریں اونچی، کوٹھیاں اونچی، چودھریوں کے محلات اونچے، سرداروں کے محلات اونچے، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آج پاکستان کی مسجدوں میں اوپر والے سپیکر چلا کے آذانیں دینوں پہ پابندی لگنے لگی۔ جی میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ مصیبت تھکے سامعین میرے ٹھائی چڑھ دے دیں تو میں آپ ہی تھکے آ گئی، وہ اس وقت ضعف الطالب والمطلوب ہو جاندہ، پرابلم ہونے لگ گئی۔
جی محلات اونچے، کوٹھیاں اونچی، ایوان اونچے، مقبرے اونچے، مقبرے اونچے، سرمایہ خرچ ہو رہا ہے کنجر کے ترقی یافتہ شکل بنانے کے لیے، بہت سرمایہ خرچ ہو رہا ہے۔ ایک طرف کنجروں پہ پیسہ خرچ کر کے انہیں ترقی یافتہ ہونے کی شکل دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اس بہانے شور ڈالا جا رہا ہے کہ دینی مدارس بھی ترقی یافتہ ہونے چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان دینی مدارس کو ترقی یافتہ کون بنائے گا؟ جو جھوٹ بول بول کے ووٹ لے کے آئے، جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہیں، جو ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں لگے ہیں، جو ایک دوسرے کو لٹیرا کہنے میں لگے ہیں، جو ایک دوسرے کو ڈاکو کہنے میں لگے ہیں، وہ دینی مدارس کو اچھی شکل دیں گے؟ نہیں جناب کی مہربانی، آپ کنجروں کو ہی اچھا کرتے رہے، دینی مدارس کو اچھا کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اللہ توفیق دے اس ملک کے مولوی کو، جہاں اس نے ابھی تک ساری الٹ ہواؤں کے باوجود دینی مدارس کو بچا کے رکھا ہوا ہے، مولوی نے چلا رہا ہے، اور یہ کفر کی آنکھوں میں سارا سسٹم کھٹک رہا ہے، وہاں اللہ مولوی کو توفیق دے کہ صرف مدرسے چلانے کی بجائے مدرسوں کے نصاب پہ قرآن کی بصیرت غالب دے۔ میں سمجھتا ہوں جتنا مرضی زور لگانے والے، جتنے مرضی منصوبے بنانے والے، انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر ان دینی مدارس میں قرآن کا نصاب غالب ہو گیا تو قرآن وہ کتاب ہے لوگوں جسے ماننے والوں نے اسے پشت ڈالا ہوا ہے، لیکن قیامت تک اس کا ایک نقطہ بھی کوئی بدل نہ سکے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کا محافظ اللہ۔ اگر عربی مدرسوں میں قرآن مجید کی تعلیم اس طرح کر دی جائے جس طرح شیخ القرآن کے مدرسے میں ہوتی تھی، اگر قرآن کی تعلیم اس طرح عام کر دی جائے جس طرح عنایت اللہ شاہ کے بنائے ہوئے بچیوں کے مدرسے میں ہوتی تھی، تو انشاءاللہ یہ محفوظ ہوں گے اور یہاں سے علم بانٹا جاتا رہے گا۔ جی لوگوں، خوش قسمت ہو تم جو اس محفل میں آئے ہو۔ یہ محفل ان لوگوں کی محفل ہے جو آج تک مدرسوں کے نام سے کاروبار نہیں کرتے رہے بلکہ قرآنی بصیرت کو عام کرتے رہے، ان کے واعظ کہانیوں پہ نہیں بلکہ قرآن کی نورانیت سے منور ہو۔ میں تو کیتا ہی کچھ نہیں، میں کیڑی گلوں زندہ باد ہے، کرنے والے گئے چھڑ گئے۔ سانو اللہ انی توفیق دیتی رکھے کہ اس وراثت دی حفاظت کر سکیے۔ جی مولوی خضر بڑی معصومیت سے کہہ رہے تھے توحیدیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، آپس کے اختلافات نہیں ہونے چاہیے۔ پتہ نہیں کنوں پہ کہندے سن، ہے تو سارے اکٹھے ہی بیٹھے ہیں۔ شاید مجھے کہہ رہے ہوں گے، مجھے یہاں تو کٹھ نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے نا، کٹھ کا عالم یہ ہے کہ یہ پروگرام ہے جنوبی پنجاب کا، جو ایک ترتیب ہے نا اس میں ملتان کا پروگرام جنوبی پنجاب کا پروگرام ہے، لیکن یہاں لوگ شمالی پنجاب سے بھی آئے ہوئے بسیں لے کے، جنوبی پنجاب سے بھی آئے ہوئے ہیں ویگنیں اور بسیں لے کے، وسطی پنجاب سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں ویگنیں لے کے۔ جی اگر گجرات سے ضیاء اللہ آیا ہوا ہے،
تو اسلام آباد سے مولوی خضر آئے ہوئے ہیں، اور اتحاد کیا ہوگا؟ اس سے بڑا اتحاد کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں اگر یہ اتحاد چاہتے ہیں کہ جن سے صلح کر کر کے ہم تھک گئے ہیں، جن سے صلح کر کر کے ہم تھک چکے ہیں، اینو خضر نو میرا خیال ہے صلح کوئی نہیں کرنی پئی کسی نال، اینو پتہ ہی نہیں صلح کی ہوندی ہے، میرا تو خیال ہے میری گل کر سکتی صلح ہونی چاہیے، صلح ہونی چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور بابا ہم نے تو قربانیاں دی ہیں صلح کے لیے۔ بے شک بخاری تیری جرت کو، بخاری تیری جرت کو، بخاری تیری عظمت کو، بخاری تیرے صبر کو، بخاری تیری بصیرت کو، ہم نے تو قربانی، عقیدت کو، ہم نے تو قربانیاں دی ہیں بابا۔ بے شک میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ نوجوانوں نے توحید و سنت کو اپنے ہی لوگوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارا معاملہ اپنے اللہ سے ہے، اس کی رحمت سے نوجوانوں نے توحید و سنت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی۔ بخاری تیرا قافلہ، بخاری تیرا قافلہ، بخاری نو ٹرن بھی دیو، ہن تاں قافلہ ٹرے گا، یہ تواڈے نعرے ٹر نہ دیتا تے قافلہ کتھوں ٹرنا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہوں۔ نوجوانوں نے توحید و سنت پہلے سے زیادہ منظم ہے۔ ہم نے صلح میں قربانی دی تھی، ہم نے مان لیا تھا کہ صوبہ سرحد میں نوجوانوں نے توحید و سنت نہیں ہوگی، ہم نے مان لیا تھا کہ صوبہ سندھ میں نوجوانوں نے توحید و سنت نہیں ہوگی، ہم نے مان لیا تھا کہ صوبہ بلوچستان میں نوجوانوں نے توحید و سنت نہیں ہوگی، جی صرف پنجاب میں نوجوانوں نے توحید و سنت ہوگی، ہم اپنے اس عہد پہ قائم رہے، صرف پنجاب میں نوجوانوں نے تو اس لیے ہم نے رکھی۔ لیکن ابھی ایک ساتھی نعرہ لگا رہا تھا بخاری تیرے صبر کو سلام ہے، جی یہ سب کچھ ہوتا رہا، ہم سہتے رہے، ہم سنتے رہے، ہم دیکھتے رہے، لیکن ہماری کسی قسم کی کسی اور صوبے میں نوجوانوں نے توحید و سنت کی بنانے کی عدم کوشش کے باوجود اب پورے پاکستان میں نوجوانوں نے توحید و سنت کی تنظیمیں بن رہی ہیں، بن رہی ہیں، بن رہی ہیں، جی بن رہی ہیں۔ صوبہ سرحد میں میں نے تو جا کے نہیں بنائی، اور صوبہ سرحد میں میں نے تو جا کے نہیں بنائی، بول دے نہیں ہوں، صوبہ سرحد میں نے جا کے بنائی ہے نوجوانوں، لوگوں جواب دو، اور صوبہ سرحد میں شفاء اللہ نے جا کے بنائی ہے، صوبہ سرحد میں مولوی عبدالحمید بنانے گیا ہے، صوبہ سرحد میں ڈاکٹر نصر اللہ بنانے گیا ہے، مولوی نصر اللہ بنانے گیا ہے، نہیں، لیکن وہاں بن چکی ہے، اور وہ تڑپ رہے ہیں کہ کب ہمیں پنجاب کی نوجوانوں نے توحید و سنت ہمارے ساتھ بغل گیر ہوگی اور ہمیں سینوں سے لگائے گی، لیکن ہمیں کوئی ایسی جلدی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں جن طوفانوں سے گزر کے ہم یہاں تک اللہ کی رحمت سے سلامتی سے پہنچے ہیں، دوسرے صوبوں کی بھی نوجوانوں نے توحید و سنت طوفانوں سے گزر کے جب سلامتی پہ ہمارے ہم پلہ ہوگی تو پھر انشاءاللہ سینے مل جائیں، اس وقت تک انتظار کیا جائے گا جب تک کہ وہ نوجوان ہو کے نوجوانوں سے بغل گیر نہ ہوں۔ اب نوجوان بچوں سے بغل گیر ہو جائے تو کیا فائدہ، مزہ نہیں نہ آئے گا، جی ذرا بچے جوان ہو جائیں ہر صوبے کے تو پھر انشاءاللہ ہوگا، اور ضرور ہوگا، اور روکنے والے نہیں روک سکیں گے انشاءاللہ۔ اشاعت التوحید و سنت، نوجوانوں نے توحید و سنت، مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے، میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں یہ وہ جماعت ہے
جسے سب طرف سے مخالفتیں پیش آئی، لیکن دن بدن ترقی کرتے کرتے آج یہ وہاں پہنچ چکی ہے کہ جب دوسری مذہبی جماعتوں کی تنظیمیں اپنے مشورے کرتے ہیں، اپنے اجلاس کرتے ہیں، تو وہاں تذکرہ کرتے ہیں وہ یار 3-4 مولوی سن پورے ملک نہ پورے ملک شاعت و توحید بنا کر دی ہے، کتھوں دے کتھے ٹر گئے نے، ساڈا بندا ہی کچھ نہیں پیا۔ جی یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کبھی کبھی مجھے یہ دو چیزیں بڑی متوازی نظر آتی ہیں۔ پاکستان، اسے سب نے ختم کرنے کی کوشش کی، اسے سب نے لوٹنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ بنیادی نعرہ تھا لا الہ الا اللہ کا، اس بنیادی نعرے کی لاج میرے اللہ نے رکھی ہے۔ آج یہ ملک جی وہاں کھڑا ہے کہ مینٹل کیس ٹرمپ بھی جی بولی یوسف ہے کوئی سبحان اللہ نہیں کرتا، نرائی دل کے گزارا کیتی جانے۔ اللہ 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 جی مینٹل کیس ٹرمپ بھی پاکستان کی منتیں کرتا ہے۔ ہمیں افغانستان جاتے ہوئے بھی تمہارے ہی جرنیلوں نے حفاظت کی تھی تو ہم جا سکے تھے، ہم مہربانی کرو تم ہی حفاظت کرو، ہمیں واپس آنے دو۔ سازشیں کی گئی، لیکن آج پاکستان کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے۔ آج پاکستان کے جہاز انڈیا سے بڑی حادثے سے 4 گنا حکومت کے جہازوں کو گرا رہی ہے ہماری چھوٹی سی فضائیہ۔ جی بات چھوٹے بڑے کی نہیں، بات ہے لا الہ الا اللہ کی۔ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ تھی، اسے انڈیا کبھی بھی ہضم نہیں کر سکے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب بھی انڈیا ٹکرائے گا انشاءاللہ انڈیا پاس ہوگا۔ اسی طرح ضمنیات پہ گزارا کرنے والے مولوی سن لیں، جب بھی اشاعت توحید سے ٹکراؤ گے، ٹرکاؤ گے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو شیخ القرآن کے شاگرد اور عنایت اللہ شاہ کے مرید تمہیں پاش کر کے رکھ دیں گے۔ تیری جرت کو پاکستان غفیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری مولی نعیم و امی ہوں ضیاء اللہ شاہ بخاری دے نعرے لانے لگ پہ آئے۔ انشاءاللہ ان کام چلے گا اللہ خیر جی، اگر ہی جائیں گے انشاءاللہ پیچھے نہیں ہم دے ہوں، ہمیں اب پیچھے کوئی نہیں دکھیل سکتا، ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے، جا رہے ہیں۔ جی آج کے اجتماع میں صرف پنجاب سے نہیں، کراچی سے ساتھی شمولیت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ مولانا جعفر خضر صاحب، یہ صلح نہیں، یہ اتحاد نہیں تو اور کیا ہے۔ کراچی کے نمائندے یہاں آئے ہوئے ہیں، رحیم یار خان سے آئے ہوئے ہیں، مظفر گڑھ علی پور سے یہاں ساتھی آئے ہوئے ہیں۔ جی ڈیرہ غازی خان سے حاجی موسیٰ آیا ہوا ہے۔ باقی گلہ تو چھڑو، ایک کلہ ہی آ جائے تو سارے تو ہی وچ آ جاندے نے۔ جی پتہ نہیں حاجی موسیٰ نے تسی جان دیو کہ نہیں، یہ بڑی پرانی منڈی ہے، مولویاں دی دائی ہے۔ جی ماشاءاللہ یہ بھی آیا ہوا ہے تو پھر اور کیا ہوگا، پھر تو جناب برکتیں ہی برکتیں، پھر تو رونقیں ہی رونقیں۔ اور صلح ہی صلح، کون کہتا ہے کہ ہماری صلح نہیں ہے؟ سن لیجئے، ہماری ہر اس بندے سے صلح ہے جو اشاعت توحید کو قافلہ حق مانتا ہے، ہماری ہر اس بندے سے صلح ہے جو ہمارے کام میں رکاوٹیں نہیں ڈالتا، جو ہماری محنت کو ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ان لوگوں سے کیسے صلح ہو سکتی ہے جو ہمارے اجتماعات جو مرکزی ہوتے ہیں ان پہ آنے سے لوگوں کو منع کر رہے ہوتے ہیں، ان سے صلح کر لیں۔ ہماری صلح ان سے ہوگی جو ہمیں سینوں سے لگانا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارا نعرہ ہے لا الہ الا اللہ۔ نعرہ برملا لا الہ الا اللہ، نعرہ برملا لا الہ الا اللہ، شادی تیرا قافلہ رواں 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 رواں، شادی
اشاعت التوحید تو وہ زخم سہ چکی ہے جو کوئی اور جماعت سہ ہی نہیں سکتی. جی 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 یہ جنوبی پنجاب کی محفل ہے. جنوبی پنجاب کا ہیرو تھا مولانا احمد سعید خان. اس علاقے کا نمائندہ تھا ہمارا. سارے ملک کے توحیدی جو خالص توحیدی ہیں ان سے پیار کرتے تھے, ان سے محبت کرتے تھے. سارے ملک کے توحیدی ان کے گیت گاتے تھے. آج بھی لوگ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. جو صحیح بات ہے وہ صحیح ہے, اس کی نفی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. جی آج بھی لوگ, ان کے زمانے میں تو محبت عروج پہ تھی, لیکن ان کی الگ جماعت بنا لینے کے باوجود اشاعت التوحید کو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹا صدمہ تھا؟ او میاں یہ کوئی چھوٹا صدمہ تھا؟ یہ کوئی چھوٹا صدمہ تھا؟ جمعیت علماء اسلام کب سے اس ملک میں کام کر رہی تھی؟ جب مولوی غلام غوث کو الگ کیا گیا تو اس کے بعد ہزارہ کی سیٹیں جمعیت سے ختم ہو گئی, نہیں مل رہی. اس کے بعد مولوی غوث کو, غلام غوث کو نکالنے کے بعد ہزارہ کی سیٹیں جمعیت علماء اسلام کو نہیں مل رہی. یہ مسئلہ بن گیا. ادھر آ گئی پشاور, مردان اور ان علاقوں میں سیٹیں مل رہی ہیں, لیکن وہاں سے سیٹیں ملنی بند ہو گئی. جہاں سے مولانا غلام غوث نمائندگی کیا کرتے تھے ان کو نکالا تو بہت بڑا صدمہ سہنا پڑا. حالانکہ اس وقت خود مفتی محمود جماعت میں موجود تھے. جی اسی وجہ سے جماعت ٹکڑے ٹکڑے تو نہیں ہوئی, لیکن نقصان نہیں ہوا. مگر اشاعت التوحید و سنہ جی مولانا احمد سعید کے ایک الگ جماعت بنا لینے کے باوجود آج ملتان جنوبی پنجاب میں اتنا بڑا دینی پروگرام کر رہی ہے کہ کوئی اور پروگرام اتنے بڑے نقصان کے بعد کوئی اور جماعت نہیں کر سکتی. جن لوگوں سے مولانا خضر صاحب شاید صلح کا پیغام دے رہے ہیں ہمیں, جی ان کی مخالفتوں کے باوجود گجرات میں سالانہ اجتماع ہر پہلے سال کی نسبت زیادہ رونق والا ہو رہا ہے. یہ ختم نبوت تو میں سنانی ہے. مولوی خضر صاحب موجی بندہ ہے. اے میری آخری گل ہے, آخری گل ادھے گھنٹے چ مکڑی نہیں تھی آنی. پھر میری آخری گل ہے, 15 منٹ اور ٹھوک دیتے ہو. پھر میری آخری گل ہے, میں کہ پتہ نہیں ہوں کنے منٹاں دی آخری گل ہے. اللہ کیتا کو ترس آ ہی گیا نے میرے اتنے کوئی تھوڑے ہوتے ہی کم جلدی ختم ہو ہی گیا. الحمدللہ. بات تو یہ ہے جو میں کہتا ہوں وہ سمجھ آئے, سننے والے اسے مانے, مان کے اس پہ عمل کریں. مولانا خضر کا پیغام صلح کا میری سر آنکھوں پہ, میں آپ سب کو کہتا ہوں آپس میں بھائی بھائی بن کے, یہ ہماری صلح ہے. ایک دوسرے کے لیے ایثار کی زندگی بنائیے, یہ ہماری صلح ہے. ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی محسوس کیجئے, یہ ہماری صلح ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مدینے کی محفلوں کا سلسلہ ہے. اگر اس کا سلسلہ ہے تو اس سلسلے کی کڑیوں کا تعارف یہ ہے کہ رحماء بینکم, ان کی تعریف یہ ہے کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. جی یہ اتنے اپنے کردار میں سچے لوگ بن گئے تھے, یہ اتنے اونچے انسان بن گئے تھے. سنیے گا میں کیا کہنے چلا ہوں, ربط لگنے لگ رہا ہے پچھلی بات اور اگلی بات سے. مجھے ایک ساتھی کہا کرتا تھا, شاہ جی خدا نے تو انہوں ربط دیاں بڑیاں,
خصوصیتاں دیتی نے، پتہ نہیں ذہن ہے کہ نہیں، لیکن اب میں ربط لگانے لگا ہوں، توجہ دیجیے گا جی۔ سبحان اللہ، یہ وہ انسان تھے جن جیسا انسان امتوں میں نہ ان سے پہلے ہوا نہ کوئی قیامت تک ہوگا۔ ساری امتیں اکٹھی کریں، ایک صدیق کے قد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ساری امتیں اکٹھی کیجئے، عمر ابن خطاب کی عدالتوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ساری امتیں اکٹھی کیجئے، عثمان غنی کی سخاوتوں اور حیاؤں کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ساری امتیں اکٹھی کیجئے، علی کے علموں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جی ساری امتیں اکٹھی کیجئے، حسین کی شہادتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی ساری امتیں اکٹھی کیجئے، میرے نبی کے دوتے حسن کی ایثار و قربانی کا کوئی مقابلہ دیکھیے ربط لگنے لگا، میں کیا کہنے چلا ہوں۔ جب امتی اتنے اعلیٰ انسان، جب امتی اتنے اونچے، جب امتی اتنے خوبصورت، جب امتی اتنے مرتبوں والے، جی کہ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ یوں کہنے لگے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ سبحان اللہ، کوئی نکلی تو ہے سبحان اللہ تھوڑی اس واسطے کہ میرے ہاتھی شاید چاہ آ گئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کہتے ہیں یہ صدیق اکبر کا تذکرہ ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہر جنتی کو کچھ ایسے رستوں سے گزرنا ہوگا کہ جہنم کی تپش کوئی نہ کوئی انہیں پہنچے گی، لیکن امتوں میں ایک اتقا ایسا ہے کہ جہنم کی آگ کی تپش بھی اسے چھو نہ سکے گی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے وہ؟ حجی الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں، اللہ کا کلام کیا خوبصورت ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جن نے اپنا مال خرچ کے اللہ دی راہ دے اندر اپنے آپ نو اینا پاک کر لیا ہے کہ انہوں کسی اور تپش نال پاک کرن دی لوڑ نہیں رہ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ٹھیک نعرہ مارے یا زندہ باد۔ اے صوفی تو صوفی ہوندے نے بچوں بڑے تیز ہوندے نے، کیسا صحیح نعرہ ماریا تو ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے مجمع دے جی ٹر پیا کہ جس طرح ایک کوئی نعرہ مارن ایتھے آیا سی۔ خیر ہوئے تیری خیر ہوئے، صوفی ہوندے ہی بڑے۔ کبھی جب جماعت اکٹھی ہوتی تھی تو ناظم اعلیٰ بھی ہوا کرتا ہوگا، ہوں تو پتہ نہیں کی دا کی ہو گیا، تو ہی مولی خضر بیچارہ آ جائے صلح کر لو تاکہ میرے پیر دی نظامت اعلیٰ تے پکی ہو جائے، ایسے بتے بیچارہ آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔
جی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى سبحان اللہ اوے لوگو مال خرچ کر کر کے کسے نو وکھان نہیں جا لگا ہویا اور کنو وکھانا سو ایک آ جاتے سجن ہے سو جناب محمد الرسول باقی سب نو تے چھڑی بیٹھا سجن آئیاں اینو سجن بنا لیا سو ہو سکتا ہے اینو دکھان دی کوشش کر جاؤ ہے نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں میں اللہ دے دلان دے حال جاننے والا تو انو پہ دستا جے مال احد عندہ سبحان اللہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی سبحان اللہ 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 جی 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 صرف منو راضی کرنے ہوتے صرف منو وخان ہوتے صرف منو منان ہوتے صرف منو خوش کرنے ہوتے لگا ہوا ہے اور سن لوگو جنہیں اپنا سب کچھ قربان کر کے منو خوش کرن دی محنت کی ہے میں اللہ بھی اعلان کر لوا میں بھی اس صدیق نو خوش کر کے چھڑاں گا سبحان میں بھی اس متقی نو کی کر کے بول دیتے ہیں گریوں میں پھر بس کر دیں خوش کر کے چھڑانا میں بھی اس متقی نو خوش کر کے چھڑاں گا سبحان اللہ لو میاں اج تک محنت بھی ہوندی سی کائنات انسانی وچ کہ اللہ نو راضی پہ کرنے ہاں 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 اللہ نو اللہ نو راضی پہ کرنے ہاں اللہ نو راضی پہ کرنے ہاں جب بات چلتے چلتے یہاں تک آ گئی کہ پیر نو بھی اللہ کھن لگا وَلَسَوْفَ يُرْضِيكَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پیر و مرشد نو بھی اللہ دعائیاں دے دے کے اعلان کر لگا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں کدی کدی مستی جا جا پھر ربو کا اتے آ کے میرا دل کردہ ہے تے ہو رب العالمین ہے تے ہو ہے تے ہو رب العالمین 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 رب العالمین کا معنی ہے اللہ مانور شاہ اللہ دی رحمداوان والد گرامی اللہ دی رحمداوان فرمایا کرتے تھے جب ہم فارغ ہوئے دورہ حدیث سے اپنے اپنے گھر آنے لگے تو علامہ صاحب نے ہمیں واز کیا تھا اور اس واز میں انہوں نے کہا تھا علماء کرام جہاں کہیں بھی رہو قرآن کریم کی خدمت کرتے رہنا جو اللہ کتوں کو بھوکا نہیں مرنے دیتا وہ قرآن کی خادموں کو بھوکا نہیں مرنے دے گا سبحان اللہ 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 جی جی قرآن دے خادمہ نو بھکھا نہیں مرنے لگا لیکن جدے سینے اتے قرآن اترے آئے توجہ نہیں ہے سبحان اللہ کتھے چک کے کتھے لے جانا سبحان اللہ مولوی تھا کردہ ہی کوئی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی قرآن کے خادموں کو اللہ کریم بھوکا نہیں مرنے دیں گے یہ میری علامہ نور شاہ دی گل نہیں یہ خود قرآن دی گل دے قرآن کریم چ اللہ تو ہیاں پڑھتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ
من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. ہائے جے میری کتاباں نو اے مولوی قائم کر دے، انہاں دی تعلیم دے دے، انہاں دی تبلیغ کر دے، انہاں دے شاگرد بنا دے، انہاں دے ذریعے انسان بنا دے، تے میں انہاں نو کھان نو انہاں دیندا، آسماناں تو بھی رزق اتاردا، زمیناں وچوں بھی رزق کٹدا انہاں واسطے. ٹھنڈی کی تھی تو یار مزہ نہیں آتا کوئی نہیں. سبحان اللہ. جی قرآن کے خادموں کو، قرآن کے خادموں کو زور سے بولو، قرآن کے خادموں کو، ہاں جو قرآن کی خدمت کریں ان کو بھوکا نہیں مرنے دیتا. جس کے سینے پہ قرآن اتارے انہوں رسن نہیں دیندا. نہیں سمجھ آئی میرا خیال، نہیں سمجھ آئی، کھبے ہتھر انہوں کوئی پتہ نہیں لگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کی خدمت کرنے والوں کو قرآن کی خدمت کرنے والوں کو اللہ کریم بھوکا نہیں مرنے دیتے. اور جس کے سینے پہ قرآن نازل کیا اسے تو اللہ کہتے ہیں تو میں اینا دیاں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولوی خضر تم ہی سبحان اللہ کر سکتے ہیں. صلح تو ہوئی ہے ویسے تو نہیں یہ فکر لگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مولوی خضر نو جڑا میں چھیڑنا نہ پہ بہتا کرے جا کے تماشا نہ لا دی، وہ میرے پیار دی نشانی ہے. اصل چکر ہے یہ ذرا کھڑکاندہ والے نا یاتیاں نو لڑا. اچھا اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس واسطے اچھا لگتا ہے منو. اللہ انہوں توفیق دے دیں کہ بہتیاں کشتیاں چ لتاں رکھن دی بجائے ایک کوئی کشتی چ بہ جائے، پکا پکا ہو جائے. انشاءاللہ پھر کام ٹھیک ہو جائے گا، پھر پیار بہتا ہو جائے گا تو مسئلہ سدھا ہو جائے گا. اللہ کریم دی رحمت ہوئے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. آئیے چلیے جدھر جا رہا تھا. جی قرآن لین والوں نو، قرآن سننے والوں نو، قرآن سنان والوں نو، قرآن پڑھان والوں نو، قرآن پڑھن والوں نو اللہ بھوکا نہیں مرن دیندا. کھبے ہاتھ لیو. ایک بندہ بھی نہیں بول رہا تواڈے جو پتہ نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ایڈی تے ایڈے چپ کر کے بہ ہی نہیں سکتے جس نے تسی بیٹھے ہو. کی چکر ہے؟ کسے للڑ دے ٹائے تے نہیں چڑھ گئے؟ وہ خرابی سے نہیں ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے تے للڑوں دی عادت ہے. اتے چادر لے لئی، بتیاں بجھا دیتیاں، بتیاں بجھا دیتیاں، بتیاں بجھیاں ہوں تائی چوہے کاروائی پا سکتے ہوں دینے نا، تائی چوراں دی کاروائی صحیح بندی ہے. پرابلم ہے نا اصلی. بتیاں بجھا دیو، اتے چنیاں لے کے اکھاں کے پا لو، تو پھر بھی گزارا نہیں، اکھاں بھی بند کر لو. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. توحیدیاں نو توحیدی بول دے سبحان اللہ کر دے چنگے لگ دے. چپ گڑپ توحیدی نہیں ٹھیک مزہ نہیں آتا. اس طرح گل سنیو جڑی سنان چلیا سب. جی قرآن کے خادموں کو اللہ بھوکا نہیں مرنے دیتے. اور جس کے سینے پہ قرآن اتارے اسے ناراض نہیں ہونے دیتے. اسے 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 اسے
نہیں 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 میری یہ نہیں گل ہی نہیں، اسے بھی ناراض نہیں ہونے دیتے کہ جنوں اپنا سجن آخ لوے۔ سبحان اللہ۔ ایک مجاہد مال غنیمت بہت سا لے کے آئے، توقع ہوئی کہ آج رسول اللہ بڑے خوش ہیں، مدینے میں مال غنیمت بٹ رہا تھا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اس نے سوچا آج موقع ہے کچھ وصولی پا ہی لوں، میں جو لے کے آیا ہوں تو مجھے کچھ عنایت ہوگا جب مانگوں گا تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ کبھی ہاتھ لے ہو پوچھا آپ کو سب سے پیارا سجے ہاتھ لے تو موج ہے کہ میری توجہ ادھر ہوئی ہے ساری، میرے شاہ کے نام بول رہا ہے سبحان اللہ۔ جی جی اللہ 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 اللہ، جی یا رسول اللہ آپ کو سب سے پیارا کون؟ اب جواب دینے والا صرف نبی نہیں، نبیوں کا خاتم ہے۔ جی 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 نبیوں کا سبحان اللہ۔ جواب دیتے ہوئے کسی سیاست سے کام نہیں لیتے۔ جی مولوی خضر صاحب جواب دیتے ہوئے سیاست سے کام نہیں لیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاف کہہ دیتے ہیں منو سب تو پیاری عائشہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ساڈا عمران خان بڑا رولا پاندہ ہے ریاست مدینہ تے بشرا بی بی دی تعریف کردا ہے، کچھ اتھے لگن دی کوشش پہ کردا ہے، لیکن پرابلم ہے کہ عائشہ اس کائنات انسانی میں عورتوں میں سے سب سے بڑی موحدہ، جڑی اے دی چاہے بشرا بی بی چڑی ہو مشرکہ۔ دس از پرابلم، دس از پرابلم جناب عمران خان جی۔ اللہ 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 اللہ۔ سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، قرآن کے خادموں کو بھوکا، جس کے سینے پہ قرآن اتارا اسے ناراض، اور نہیں جی انہوں تے چھڈو جنہوں سجن بنایا سو اللہ انہوں بھی کہندے نے میں تنوں بھی راضی کر کے چھڈاں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اوتھے لگدے نے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لو جی ختم نبوت شروع ہو گئی۔ جب نبیوں میں ایک نبی ایسا آ جائے جسے یہ تکلیف دینے کی بجائے کہ مجھے راضی کر، یہ کہا جانے لگے کہ میں تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا۔ جب نبیوں میں ایسا نبی آ جائے جسے مالک خود کہنے لگے میں تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا، اے دے بعد پھر کون ہے جڑا نبی بن کے آ سکے؟ کوئی نہیں کوئی نہیں۔ اے دے بعد کوئی گنجائش نہیں دی، اے دے بعد رب آپ ہی ہے آ جائے تے آ جائے، ہور تے ان کوئی گنجائش نہیں رہ گئی جی لوگوں، ہور تے ان کوئی مولوی خضر صاحب ہور تے کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، نہیں آئے گے۔ جب نبیوں میں اتنا اونچا نبی آ جائے تو کسی اور نبی کی گنجائش نہیں، اور جب امتیوں میں صدیق اکبر آ جائے تو کسی نئی امت کی گنجائش نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں ضرورت کوئی
اوہ، سبحان اللہ. بس کر دیا کہ ایک دو موتی ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا جی، اس ساری رضامندیوں کی جو محنت ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے ایمان سے. اس کی ابتدا ہوتی ہے ایمان سے. بول رہے نہیں؟ اس کی ایمان کس سے ہوتی ہے؟ ایمان سے. کس سے ہوتی ہے؟ ایمان سے. کس سے ہوتی ہے؟ ایمان سے. شروع ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے. شروع ہوتے ہیں شروع ہوتے ہیں شروع ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ پڑھ کے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں شروع ہوتا ہے ایمان کلمہ شہادت سے. شروع ہوتا ہے سفر ایمان کلمہ شہادت سے. نمبر 2 پہ آتی ہے عبادت. جی منیا انہوں تو ہی ہے سب کچھ تو پھر جھکنا بھی کیوں دے اگے ہے. سب کچھ تو ہے، تیرے نال میرا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو داتا میں سوالی، تو مالک میں مملوک، تو رازق میں مرزوق، تو حاجت روا تے مشکل کشا تے میں انی کنت من الظالمین. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی تو پھر ظاہر ہے کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہاتھ کھڑے کرو، تو ہی سب تو بڑا ہے تے جھک کے آکھو میں کچھ نہیں تو سبحان ہے. میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں. یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا تقاضا ہے. یہ تقاضا پورا کرتے ہوئے عبادت آ جائے گی. اور جب عبادت کرنے لگوں گا، وہ عبادت جس عبادت کے پیچھے لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہوگی، تو وہ عبادت ان صوفیوں والی نہیں ہونی چاہیے. اتے لے کے دوپٹے، بتیاں بجھا کے، اکھاں بند کر کے، نک وغا کے، انا للہ و انا الیہ راجعون. جی نک وغا کے انا للہ و انا کی یہ تبے دیکھ ہو گئی ہے کر لگ گیا بیچارہ. کی مصیبت پہ گئی ہے انا للہ. اور جاہل یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام اندر وڑ کے نہیں، جھکن والا جب اس کے سجدوں سے اٹھے تو رولا پال لگ پڑے. او قبرہ دے مانتو، او چودھریوں دے پیچھے دم کتیار اعلانہ لیو، او حکمرانہ دے چمچیو، آؤ جھکنا جے تے میرے مالک دے اگے جھک جاؤ. جڑا ایتھے جھک جائے انہوں عزتہ مل جاتی ہے جو ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. سبحان اللہ. اور جہاں قبرہ نے انہوں پکارے او تے لا یسمعو دعاکم، او تے ساڑھے مولوی خضر صاحب اسما مولوی دا بیس پکوا کے تو انہوں سدھی جنی گل ہے جو قرآن چنہ کلا تسمیع الموتا ہے تے اتھے لا یسمعو دعاکم بھی یہ سدھا سادہ. مولویو میرا لا تسمع نہیں،